حضرت ابو بکر صدیق نے تخت علیحدہ بنایا تھا کہ مسجد میں فیصلے کرتے تھے. حضرت عمر، جناب عثمان غنی، حضرت مولا علی علیحدہ بنایا تھا انہوں نے اسمبلی ہال. کہاں فیصلہ ہوتا تھا؟ جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی، سیاست وضو کر کے کی جاتی تھی. سیاست وضو کر کے ہوتی. جب تک مسجد کے اندر تھی تو سیاست کے ساتھ قرآن مجید رکھ کے فیصلہ ہوتا تھا. اب تو اللہ خیر فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، قرآن مجید رہ گیا ہے قبروں پہ پڑھنے کے لیے معاذ اللہ. اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جب 10ویں کا ختم ہوگا تو قرآن کھولیں گے. اور اب اس میں بھی اللہ خیر کرے، اگر سیاست دانوں نے آنا ہو تو غریبوں کے لیے چٹائیاں ہوتی ہیں، سیاست دانوں کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں. ان کے لیے ختموں میں بھی علیحدہ بندوبست ہوتا ہے، علیحدہ بیٹھنے. اب اس لیے بوفے لگائے جاتے ہیں کول شریف پہ بھی 10ویں میں بھی کہ ہم سیاسی سماجی لوگ ہیں تو بڑے لوگوں نے آنا ہے. خدا را ہمارا دین ہمیں صرف مسجد کا رستہ نہیں دکھاتا، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے جو راہیں بنائی ہیں وہ ہمہ پہلو ہیں. ہر معاملے میں دین نے ہماری رہنمائی فرمائی. ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ آنے وقت جو ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوں کہ بس ٹھیک ہے، وہ دنیا دار ہوں، ان سے کہا جائے نماز تو کہیں جی ٹھیک ہے نماز بھی ہم پڑھ لیں گے. بلکہ مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے تھے وہ اتنے نیک ہوتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک زوجہ سے، ان کی ایک بیوہ سے نکاح کر لیا. جب وہ حضرت عثمان غنی کے گھر آئیں تو جناب عثمان فرمانے لگے میں نے تم سے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے کوئی تمہاری خاص ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، مجھے بتاؤ وہ رات کو نماز کیسے پڑھتے تھے، مجھے بتاؤ وہ رعایا کا خیال کیسے کرتے تھے، مجھے بتاؤ ان کا طرز زندگی کیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اور میں نے حالات خراب کیے، ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. کسی نے کہا تھا حجاج بن یوسف سے کہ اس طرح کی حکومت کر جس طرح کی حضرت عمر کرتے تھے. تو حجاج کہنے لگا تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں تیار ہوں عمر کے طریقے پر چلنے کو، پر بات یہ ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ تم بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں کے لیے لوگوں کے وظائف روک دیے، نہیں دے رہے تھے وظائف. بعض معاملات میں بعض فوجیوں سے ناراض ہو گئے، غربت آ گئی گھروں میں. ایک درویش حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ ناراض ہے اور انہوں نے روک دیا ہے. تو آ گئے میدان میں، سامنے کھڑے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے اور کہنے لگے امیر آپ نے ان فوجیوں کے وظائف کیوں روکے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے بس روکے ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر، کہ ان کو وظائف دیں. عام آدمی یہ دیکھو یہ اصل جمہوریت ہے، وظائف دو. کہنے لگے دے دوں گا، ابھی میرا پروگرام نہیں. تو حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے نہ یہ مال تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، لہذا ان کو دینا پڑے گا. حضرت امیر معاویہ جلال میں آئے، نیچے اترے. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے احیاء العلوم میں. نیچے اترے آپ تخت سے، فوراً گھر چلے گئے. لوگوں سے کہنے لگے بیٹھنا میں ابھی آیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمانے لگے مجھے ابو مسلم کی بات پر غصہ بڑا آیا تھا، اور نبی پاک نے فرمایا جب غصہ آئے نا تو غسل کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں وضو کرنے گیا تھا اور پھر صحابی تھے نا مصطفیٰ کے، تو بات بڑی اعلیٰ کی. کہنے لگے مجھے غصہ تو آیا ہے پر ابو مسلم نے بات بڑی کھری کی ہے، نہ یہ مال امیر معاویہ کا ہے نہ اس کے باپ کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے. اور پھر فرمانے لگے جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی حکمران نہیں بگڑے گا. فرمایا مجھے چاہیے تھا چند لوگوں کی غلطی تھی تو اتنی دیر مال نہیں روک، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم پہ تو ٹینشن بن جاتی ہے. اللہ خیر کرے کوئی کاؤنسلر آ کے کھڑا ہو جائے تو چودھری صاحب کہتے ہم تکتے نہیں. ان کا تو بھیڑا غرق ہم نے کیا ہے. جب ہم کاروں کے آگے بھاگتے ہیں، جب ہم گاڑیوں کے ٹائر چومتے ہیں، جب ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، جب ان ظالموں کی تصویریں لگاتے ہیں، جب ہم انہیں پروٹوکول دیتے ہیں، پروٹوکول غریب نے انہیں چودھری بنایا ہے. اگر تو سیاںا ہو جائے، اگر تو سمجھدار ہو جائے، یہ تو پہلے تیار بیٹھے سمجھدار ہونے